السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب تام کی ہم قسم پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ۔ اسی سبق کو انشاءاللہ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ، اس کے ہم نے دیکھا تھا کہ دو اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے۔ تو مبتدا اصل میں ہے کیا؟ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو، اس اسم کو ہم مبتدا کہیں گے۔ پھر خبر، وہ ایسا اسم جو مبتدا کے متعلق کوئی خبر دے رہا ہو، تو ایسے اسم کو ہم خبر کہیں گے۔ تو اب اس میں فرق کیا ہے مبتدا اور خبر میں؟ دونوں تو خبر دے رہے ہیں، ایک سے جملے کی ابتدا ہے اور دوسرا اس کے متعلق کسی بات کا ہمیں پتہ دے رہا ہے۔ تو مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، عموماً یعنی زیادہ تر یہ معرفہ ہوتا ہے، اور جبکہ خبر ہے وہ عموماً نکرہ ہوتی ہے، وہ عموماً زیادہ تر وہ نکرہ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا فرق ہم نے دیکھا کہ جنس، عدد اور اعرابی حالتوں میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر جنس، عدد اور اعرابی حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ استثنائی حالت یعنی کہ اس کے علاوہ بھی ایک حالت ہے کہ اگر مبتدا جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی ہے تو اس صورت میں اس کی جو خبر آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی۔ ہم نے مرکب تام جب پڑھا تھا تو مرکب تام کو ذرا دوبارہ دیکھیے تاکہ ایک دوبارہ سے جملہ اسمیہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ کم از کم دو ایسے الفاظ کا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو، مکمل بات کا پتہ دے رہا ہو، مرکب تام ہے۔ جبکہ مرکب ناقص ہم نے دیکھا تھا، اس کے متعلق وہ بھی دو اجزاء پر مشتمل تھا، لیکن وہ مکمل پتہ نہیں دیتا تھا، مکمل بات پتہ نہیں چلتی تھی، صرف جملے کا ایک جز ہوتا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جملے کی کچھ اقسام ہیں، مرکب تام کا ہی دوسرا نام جملہ ہے، اور مرکب نام کا ہی تیسرا نام مرکب مفید بھی ہوتا ہے۔ پھر اس میں دو اقسام تھیں، جملے کی دو اقسام تھیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ جیسے الولد صالح، اور جملہ فعلیہ جیسے ذہب زید یا ذہب خالد۔ تو دیکھیے جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے الولد، الف لام لگنے سے وہ معرفہ ہے، اور خبر صالح، آخر میں تنوین بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے، تو مبتدا خبر مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ، الولد صالح۔ جملہ فعلیہ ذہب خالد، یہاں لکھا ہے فعل پلس مفعول، لیکن یہاں پر فعل پلس فاعل ہے، یہ مفعول نہیں ہے، خالد یہ فاعل ہے۔ ذہب فعل، خالد کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ذہب خالد، خالد گیا۔ آگے اگر خبر معرفہ کو نکرہ بنانا ممکن ہو تو معرفہ پلس معرفہ بھی جملہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر انا ضمیر ہے، اور ضمیر اسم معرفہ کی قسم ہے انا۔ محمود علم معرفہ کی قسم، کسی بھی انسان یا جگہ یا چیز کا نام، علم محمود، یعنی کہ نکرہ بھی اب یہاں پر معرفہ آ رہی ہے۔ انا محمود، میں محمود ہوں، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ استثنائی صورت کے مثال دیکھیے، اگر مبتدا جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کی خبر بھی صفت کی طرح واحد مؤنث ہوگی، جیسے الاقلام جدیدۃ، الاقلام قلم کی جمع مکسر ہے، قلم قلمان اقلام، قلمون نہیں ہوگی، اس کی جمع اقلام جمع مکسر ہوگی۔ اسی طرح الابواب، ابواب باب کی جمع مکسر، باب بابانی ابواب، ٹھیک ہے۔ اب ان کی یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ جمع مکسر غیر عاقل کی ہے نا، تو اب اس کی جو خبر لے کر آئیں گے صفت کی طرح واحد مؤنث لائیں گے۔ جیسے صفت میں بھی ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ اگر موصوف کیا ہے، جمع مکسر غیر عاقل،
تو اس کی صفت بھی واحد مونس آئے گی. بالکل اسی طرح یہاں بھی مبتدا اگر جمع مکسر غیر عاقل ہے تو اس کی خبر واحد مونس یعنی جدیدتن مفتوحتن آئے گی. آگے دیکھیے ناقص مرکبات سے مرکب تام کیسے بنیں گے. تو ناقص مرکبات کیا ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں فوراً سے آ جائے. ناقص مرکبات کی قسمیں مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب بنائی، مرکب عطفی بھی ہے. تو یعنی کہ یہ جو 6 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. مرکب ناقص جیسے ہی نام آئے فوراً سے آپ کے مائنڈ میں یہ کلک ہو. ٹھیک ہے. اب مرکب ناقص بھی جملہ بن جاتا ہے. پہلا جو مبتدا ہے تو مبتدا بھی مرکب ناقص سے مل کر بنے گا اور پھر اگر خبر ہے تو وہ بھی مرکب ناقص سے ملے گی. مثال کے طور پر موت العالمی، موت العالمی، موت العالمی. عالم کی موت عالم کی موت ہے. تو اب موت العالم مضاف مضاف الیہ، موت العالم مضاف مضاف الیہ. پہلا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مرکب اضافی ہو کر مبتدا. دوسرا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اسی طرح اگلا دیکھیے جملہ کتاب الولدی، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ مرکب ناقص ہے نا. مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مرکب ناقص کی قسم. ٹھیک ہے. فی الغرفتی، فی جر، غرفتی مجرور، جار مجرور مل کر مرکب جاری. تو پہلا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا اور دوسرا مرکب جاری خبر. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اس کے بعد دیکھیے جملہ بنانے کی مثالیں. مرکب توصیفی سے مرکب تام کیسے بنے گا. موصوف کو معرفہ اور صفت کو ہم نکرہ بنائیں گے. یعنی اس کے شروع میں اگر الف لام ہے تو اس کو ہٹا دیں گے، نکرہ بنا دیں گے. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اللہ غفور، تنوین بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے. العذاب الف لام معرف باللام یعنی کہ یہ معرفہ مبتدا. شدید تنوین کی وجہ سے یہ خبر. اس کی صفت بھی ہے لیکن صفت اس صورت میں بنتی جب العذاب کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا. عذاب شدید اعراب سیم ہوتے تب وہ بنتی، کیا بنتی؟ اس کی صفت. اسی طرح باقی مثالیں بھی دیکھ لیجیے گا. آگے دیکھیے مرکب اضافی سے مرکب تام بنانا ہے. یہی پیچھے جو ہم مثالیں بھی دیکھ کر آئے. محمد الرسول اللہ، القرآن کتاب اللہ، القرآن مبتدا، کتاب اللہ مرکب اضافی ہو کر خبر. اولئک مبتدا، اصحاب الجنتی مرکب اضافی ہو کر خبر. ایسے ساری مثالوں کے ساتھ آپ دیکھیے کہ معرفہ مرکب اضافی مبتدا خبر کیسے بن رہی ہے. اگر آپ اس کو آپ نقشے کی صورت میں کریں جیسے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی بتایا ہے نور السماوات والارض، تو اس لحاظ سے کریں وہ زیادہ اچھے سے آپ کو سمجھ آئے گا. آگے اسی طرح مرکب اشاری سے مرکب تام یعنی ھذا رجل، جبکہ مرکب اشاری میں ہم نے دیکھا تھا کہ ھذا الرجل الف لام لگا کر اس کو بھی معرفہ کیا تھا. لیکن اب یہاں پر خبر بنانی ہے تو اسے نکرہ کریں گے تو اس میں ہے کا میننگ پیدا ہو جائے گا، جو جملہ پورا ہو جائے گا. ھذا رجل یہ مرد ہے، ھذہ شجرۃ یہ درخت ہے، ھؤلاء مؤمنون. اب دیکھیں ھؤلاء مبتدا اور یہ معرفہ بھی ہے، مؤمنون تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے اور جمع خبر بنے گی. ٹھیک ہے. ہوگا اس کو اچھے سے تیار کیجیے گا. کوئی بھی سوال ہو پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.